29واں پارہ چل رہا ہے جی، اور اس کی صرف 2 صورتیں باقی رہ گئی ہیں، سورۃ الدہر اور سورۃ المرسلات۔ آج ہم آغاز کریں گے سورۃ الدہر سے۔ اس سورت کا دوسرا نام سورۃ الانسان بھی ہے۔ کس سے شروع کریے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ کیا گزرا ہے انسان پر ایسا بھی وقت زمانے میں جب وہ کوئی قابل ذکر شے نہ تھا۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، یقیناً ہم نے انسان کو ایک ملے جلے نطفے سے پیدا کیا، نبتلیہ، تاکہ ہم اسے آزمائیں، فجعلناہ سمیعا بصیرا، اور ہم نے اس کو بنایا سننے والا، دیکھنے والا۔ انا ہدیناہ السبیل، ہم نے اس کو راستہ دکھا دیا ہے، اما شاکرن و اما کفورا، اب اٹس اپ ٹو ہم کہ وہ شکر گزار بنتا ہے یا ناشکرا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق ہر اعتبار سے مکمل کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو سننے اور دیکھنے کی صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ اور تیسری چیز جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے وہ قلب ہے، کہ جو آنکھوں، کانوں، زبان، ناک اور ہاتھ کا جو ڈیٹا ہے اس کو دیکھ کر انفر کرتا ہے اور صحیح ایک رائے بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس اعتبار سے انسان کو بہت سمجھدار بنایا ہے، اس سمجھ کے لیے اس کے پی ایچ ڈی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اپنے کامن سینس سے انسان دوسروں کو پہچانتا ہے، شکل سے دیکھ کر اندازہ لگاتا ہے کہ یہ سچا ہے، یہ جھوٹا ہے، اور امپریشن سے کسی دوسرے آدمی کے بارے میں رائے قائم کرتا ہے کہ یہ سنسیئر ہے یا انسنسیئر ہے۔ تو سماعت، بصارت، اور تیسری چیز جو دوسرے مقامات پر آئی ہے فؤاد یا قلب، اس پر فرمایا انا ہدیناہ السبیل، ہم نے اس کو راستہ تو دکھا دیا ہے، اما شاکرا و اما کفورا، اب یہ اس کا کام ہے کہ وہ شکر گزار بنتا ہے یا ناشکرا۔ یہ بڑی انسان کی بیسک کوالٹی ہے انسان ہونے کے ناطے سے، شکر گزاری، کسی کا احسان ماننا، خواہ وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو۔ کسی نے راستہ چلتے ہوئے آپ کو پہلے گزرنے دیا تو آپ اس کا شکریہ ادا کر دیں، تو اس میں نہ آپ کا کوئی دھیلا لگے گا اور نہ ہی آپ کی کوئی طاقت خرچ ہوگی، لیکن آپ کو ملے گا بہت کچھ۔ کسی نے آپ کو سڑک پر راستہ دے دیا تو اس کا آپ شکریہ ادا کر دیجئے
آپ کو بہت کچھ ملے گا، یہاں تک کہ اپنے ملازم کو بھی شکریہ کا کوئی لفظ کہہ دینے میں انسان کا بگڑتا کچھ نہیں، لیکن انسان کو اللہ کے راستے میں جو ترقی ملتی ہے وہ ان میچڈ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من لم یشکر الناس لا یشکر اللہ، جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بھی نہیں بن سکتا۔ تو اللہ کی شکر گزاری کے لیے کوالیفائی کرنے کے لیے کہ وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بنے، انسان کو دوسروں کا شکر گزار بھی ہونا چاہیے۔ انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا، بے شک نے ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں، طوق اور دہکتی ہوئی آگ تیار کی ہے۔ ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، البتہ نیک لوگ پئیں گے پیالوں میں جن کے ذائقے کے اندر کافور کی آمیزش ہوگی۔ عینی، کافور کیا ہے؟ عینی یشرب بہا عباد اللہ، یہ ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے بندے پئیں گے۔ یفجرونہا تفجیرا، اور پھر اس میں سے نہریں نکال کر اپنے گھروں میں لے جائیں گے۔ یہ جس طرح واٹر سپلائی کا ایک تصور ہے کہ آپ کو گھر میں پانی مل جاتا ہے، تو یہ جو شراب ہوگی یہ ڈلیور ہو جائے گی گھروں تک اہل جنت کے۔ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، یہ نظروں کو پورا کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی پھیل رہی ہوگی۔ ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا، اور وہ کھلاتے ہیں کھانا اس کی محبت کے ہوتے ہوئے، یعنی اپنا مرغوب کھانا مسکین، یتیم اور قیدی کو۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، یہ مضمون کل بھی آیا تھا کہ دوسرے سے ریٹرن لینے کے لیے نہ دیا جائے، بلکہ وہ ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں کھلاتے ہیں صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اور ہم نہ تم سے کوئی ریٹرن مانگتے ہیں اور نہ ایون شکریہ کا کوئی کلمہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں۔ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، اب یہ بظاہر کانٹرڈکشن معلوم ہوتی ہے کہ ابھی جو ہے شکر گزاری کو اپریشیٹ کیا گیا اور ابھی شکر گزاری کو ایکسپیکٹ کرنے سے منع کیا گیا۔ دوسروں کا شکر گزار رہنا چاہیے، دوسروں کے احسان کو ماننا چاہیے، لیکن کسی پر احسان کر کے شکر گزاری کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ہم تو ڈرتے ہیں اپنے رب سے ایک ایسے دن، ایک ایسے اداسی والے دن کی سختی سے۔ فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم، پھر بچا لیا اللہ نے ان کو، پھر اللہ بچا لے گا ان کو اس دن کی برائی سے۔ ولقاہم نظرۃ وسرورا، اور ملا دے گا انہیں تازگی اور خوش وقتی سے، یعنی سرور سے۔ وجزاہم بما صبروا جنۃ وحریرا، اور ان کے صبر کا بدلہ باغ اور ریشمی پوشاکیں ہوں گی۔ متکئین فیہا علی الارائک، وہ ان کے اندر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، اور نہ تو اس میں وہ دھوپ پائیں گے اور نہ ہی چل، یعنی دھوپ سے مراد یہاں پر شدت ہے گرمی کی، یہ دو ایکسٹریمز ہیں، گرمی بھی مطلوب ہے اور ٹھنڈ بھی مطلوب ہے، لیکن یہ دونوں جو ہیں مناسب حد تک رہیں تو پلیزنٹ ہیں، اور اگر ایک حد سے زیادہ ہو جائے تو گرمی بھی ایک حد سے بڑھ جائے تو ان پلیزنٹ ہو جاتی ہے، اور سردی بھی ایک حد سے بڑھ جائے تو ان پلیزنٹ ہو جاتی ہے۔ ان دونوں کو کور کیا گیا ہے، نہ وہاں پر وہ دھوپ دیکھیں گے یعنی تپش دھوپ کی، اور نہ ہی ٹھنڈک دیکھیں گے، یعنی وہ ٹھنڈک کے جو انسان کو کپ کپانے پر مجبور کر دے۔ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا، اور جھک رہے ہوں گے ان پر سائے۔ وَذُلِّلَتْ،
قطوفہا تذلیلا، اور اللہ نے پست رکھے ہوں گے ان پر گچھے لٹکا کر، وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا، اور وہ لوگ اور ان پر پھریں گے، یعنی ان کو سرو کرنے کے لیے پھریں گے برتن چاندی کے لے کر اور شیشے کے لے کر، قواریرا من فضۃ، اور شیشے بھی چاندی کے، قدروہا تقدیرا، یعنی چاندی کو بہت زیادہ جب فنش کر دیا جائے، اس کی کوالٹی کو امپروو کر دیا جائے تو اس کی چمک جو ہے وہ شیشے کے برتن کی چمک کو بھی شرماتی ہے۔ قواریرا من فضۃ، اور شیشے بھی چاندی کے، قدروہا تقدیرا، کہ جن کو اندازے کے ساتھ بنایا گیا ہے۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، اور انہیں پلائے جائیں گے پیالے کہ جس کے اندر سونڈ کی آمیزش ہوگی۔ عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا، یہ ایک چشمہ ہے کہ جس کا نام سلسبیل ہے۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، اور ان کے گرد پھریں گے لڑکے سدا ایک ہی عمر میں رہنے والے۔ اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، کہ جب تم انہیں دیکھو تو ایسے سمجھو جیسے بکھرے ہوئے موتی ہوں۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ، یہاں یہ ایکسپلین کر دوں کہ یہاں دو اور مقامات پر بھی، ایک ہم پڑھ رہے ہیں پہلے سورہ طور کے اندر کہ وہ نہیں، سورہ ذاریات کے اندر یا سورہ طور کے اندر، کہ وہ لڑکے جو ہوں گے ان پر پھریں گے، اور دونوں جگہوں پر یہ وضاحت ہے، یعنی اس جگہ پر وضاحت ہے، آگے اور پیچھے مذکر کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ لَهُمْ، ان کے گرد پھریں گے ان کے لڑکے، یعنی یہ اس چیز کی وضاحت ہے کہ یہ گمان نہ کیا جائے کہ شاید وہ خواتین کے جو سیکسل نیڈ ہے اس کو پورا کرنے کے لیے نہیں، بلکہ ان کا اصل مقصد یہ ہے کہ اگر آپ اپنے گھر والوں کے پاس بیٹھے ہوئے ہوں اور کوئی بالغ لڑکا یا لڑکی سرو کر رہی ہو تو آپ کمفرٹیبل فیل نہیں کریں گے، لیکن اگر کوئی بچہ سرو کر رہا ہو جس کے بارے میں آپ کا گمان ہو کہ اسے جو مرد و عورت کا تعلق ہے اس کا سیکرٹ اسے معلوم نہیں ہے، اس پر ریویل نہیں ہوا، تو یو ول فیل کمفرٹیبل، یعنی کوئی ہچکچاہٹ جو ہے وہ کسی بھی درجے میں محسوس نہ ہو، وہ واضح کرنا مقصود ہے۔ یہاں بھی علیہم کا صیغہ آیا ہے، لیکن علیہم کے صیغے کے اندر چونکہ یہ گنجائش موجود ہے، جیسے کہ رائے ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی اور متکلمین کی، کہ قرآن مجید میں جمع مذکر کا صیغہ جو ہے یہ میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی میں قرآن مجید کے نازل ہونے کی وجہ سے استعمال ہوا ہے، ورنہ اٹ انکلوڈز بوتھ میلز اینڈ فیمیلز، یعنی مذکر و مؤنث دونوں کو کور کرتا ہے۔ جبکہ تین ائمہ کی رائے، امام شافعی، امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ جہاں جمع مذکر کا صیغہ استعمال ہوا ہے اس سے مذکر ہی مراد ہے، مؤنث انکلوڈڈ نہیں ہے۔ تو یہاں پر مزید اس کو واضح کر دیا گیا، یعنی اس مقام پر کہ ولدان لہم۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا، اور جب بھی تم دیکھو گے تو وہاں دیکھو گے نعمتیں، وَمُلْكًا كَبِيرًا، اور ایک بڑی سلطنت۔ عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ، ان کی پوشاک اور ان کے کپڑے ہیں باریک ریشم کے، سبز اور گاڑے۔ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ، اور انہیں پہنائے جائیں گے کنگن سونے کے۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور ان کا رب انہیں پاکیزہ شراب پلائے گا۔ إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، یہ ہے تمہارا بدلہ اور تمہاری صحیح، تمہاری کوشش، تمہاری محنت مشکور ہوئی، یعنی اپریشیٹ کی گئی۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا،
بے شک اے نبی ہم نے آپ پر یہ قرآن اتارا ہے آہستہ آہستہ، فاصبر لحکم ربک ولا تطع منہم آثما او کفورا، بس آپ انتظار کیجیے اپنے رب کے حکم کا اور کسی بھی گناہگار اور ناشکرے کا کہنا نہ مانیے۔ یعنی جب کوئی شخص کنسٹرینٹ میں ہوتا ہے تو وہ انکلائنڈ ہوتا ہے کمپرومائز کے لیے، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا زیادہ پریس کیا جا رہا ہے کہ جس میں امکان تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کمپرومائز پر آ جائیں، تو اس سے بار بار قرآن مجید پہلے دن سے منع کر رہا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا، یہ کام نہیں کرنا۔ فاصبر لحکم ربک، اپنے رب کے حکم کا انتظار کیجیے، اس کے فیصلے کا انتظار کیجیے اور کسی بھی گناہگار اور ناشکرے کا کہنا نہ مانیے۔ واذکر اسم ربک بکرۃ واصیلا، اور اپنے رب کے نام کو یاد کرتا رہے صبح اور شام، ومن اللیل، اور رات کے اوقات میں بھی، فاسجد لہ، اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، وسبحہ لیلا طویلا، اور لمبی رات اس کی تسبیح کرو۔ ان ہؤلاء یحبون العاجلۃ، یقیناً یہ لوگ دنیا سے پیار کرتے ہیں، ویذرون وراءہم یوما ثقیلا، اور نظر انداز کر دیتے ہیں اپنے پیچھے ایک بھاری دن کو۔ نحن خلقناہم وصددناہم نحن خلقناہم وشددنا اسرہم، ہم نے انہیں بنایا اور مضبوط کیا ان کی جوڑ بندی کو، یعنی ان کے پور اور جسم جو ہے اس کو ہر اعتبار سے مضبوط کیا۔ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، اور جب ہم چاہیں گے تو ہم ان جیسے اور لوگوں سے انہیں بدل دیں گے۔ إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ، یہ تو ایک نصیحت ہے۔ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، پھر جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ ڈھونڈ لے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اور تم تو چاہ بھی نہیں سکتے مگر جو اللہ چاہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے۔ یدخل من یشاء فی رحمتہ، وہ جسے چاہے گا اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا۔ والظالمین اعد لهم عذابا الیما، اور ظالموں کے لیے ہم نے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا عذرا او نذرا انما توعدون لواقع، قسم ہے چلتی ہوئی ہواؤں کی، اور پھر زور سے جھونکا دینے والوں کی، والناشرات نشرا، پھر ابھارنے والیوں کی اٹھا کر، یعنی بادلوں کو، فالفارقات فرقا، پھر پھاڑنے والیوں کی بانٹ کر، فالملقیات ذکرا، پھر فرشتوں کی جو اتار کر لائیں وہی نصیحت، عذرا او نذرا، عذر ختم کرنے کے لیے اور خبردار کرنے کے لیے۔ یہ عذرا جو ہے یعنی عذر ختم کرنا، اسے کیا مراد ہے؟ وہ جو رسولوں کے بھیجے جانے کا مقصد ہے، سورہ نساء میں الفاظ ہیں، بہت سے رسولوں کا نام بنام ذکر کیا اور پھر کنکلوڈنگ ریمارکس دیے، رسولا مبشرین و منذرین، یہ پیغمبر تھے جو ہم نے بھیجے تھے خبردار کرنے والے اور خوشخبری دینے والے بنا کر، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ رسولوں کے آ جانے کے بعد لوگوں کے پاس اپنے رب کے سامنے پیش کرنے کے لیے کوئی بہانہ باقی نہ رہے، کوئی عذر نہ پیش کر سکے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں۔ تو یہ ہے عذراً او نذراً، عذر اتارنے کے کو اور خبردار کرنے کو۔ انما توعدون لواقع، بے شک جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ضرور ہونے والی ہے، واقع ہونے والی ہے۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، پھر جب تارے مٹا دیے جائیں گے، وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور آسمان میں ڈنٹ پڑ جائیں گے۔ اب آسمان ہی ہمیں معلوم نہیں ہے تو ڈنٹ کے بارے میں ہم کیا جانیں کہ وہ ڈنٹ کیا ہوگا آسمان کا۔ وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ،
اور جب پہاڑ اڑا دیے جائیں گے، وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، یعنی یہ کوئی حقیقت ہے جس کو مختلف الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ کبھی پہاڑوں کے بارے میں کہا کہ وہ روئی کے گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے، کبھی فرمایا کہ وہ ریت بن جائیں گے، یہاں اڑا دیے جائیں گے۔ اب وہ کیفیت جو ہے وہ دھماکے کی کیفیت ہوگی کہ دھماکے کے بارے اگر آپ دیکھیں تو اس میں پہلے ریزے ہوں گے، پھر وہ ریزے جو ہیں وہ اڑیں گے، اور پھر جب وہ زمین پر جا کر گریں گے تو وہ پہاڑوں کی شکل میں نہیں گریں گے، بلکہ وہ ریت بن کر وہ زمین پر فلیٹ جو ہے پڑے ہوئے ہوں۔ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، اور جب رسولوں کا وقت مقرر ہو جائے گا، لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، پھر کس دن کی وہ جلدی مچاتے ہیں، لِيَوْمِ الْفَصْلِ، فیصلے کے دن کی، وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ، اور اے نبی تم کیا سمجھے کہ وہ فیصلے کا دن کیا ہے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس روز جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہوگی۔ الم نہلک الاولین، کیا ہم نے نہیں مار کھپایا پہلوں کو، ثم نتبعہم الآخرین، پھر ان کے پیچھے ہم بھیجتے رہے ان کے بعد والوں کو، کذالک نفعل بالمجرمین، ایسا ہی ہم کریں گے ان مجرموں کے ساتھ بھی، یعنی ان مجرم کون ہے؟ یہ قریش۔ ویل یومئذ للمکذبین، خرابی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے نہیں بنایا تمہیں ایک بڑے ہی گھٹیا پانی سے، فجعلناہ فی قرار مکین، پھر ہم نے اس کو بنا دیا ایک شے جمی ہوئی ٹھکانے پر۔ اب جو رحم مادر میں اس ایمبریو کا جو فکس ہونا ہے، یعنی جیسے اس جسم میں سے یہ انگلی جو ہے یہ ہاتھ میں سے ایسے ایمرج کر رہی ہے، ایسے ہی وہ پلیسنٹا جو ہے وہ اس کے جسم میں سے ابھرتا ہے، اور وہ جو بچہ ہے اس کے ناف کے ساتھ وہاں سے وہ شروع ہوتا ہے، اور وہاں سے ہی اسے کاٹا جاتا ہے جب بچے کی ڈلیوری کا وقت ہوتا ہے۔ تو اسے یہاں پر تعبیر کیا ہے کہ پھر ہم اسے بنا دیتے ہیں ٹھکانے پر جمع ہوا، یعنی اس کی رحم کے اندر حرکت ہوتی ہے بچے کی، لیکن وہ ایسے نہیں ہے کہ بالکل فری موومنٹ ہو، وہیں ایک جگہ جیسے رسے کے ساتھ بندھا ہوا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایک خاص حد تک اس کی موومنٹ جو ہے وہ بھی اس کو الاؤ کرتا ہے، اور وہی اس کی تخلیق کے اندر ہیلپ فل بھی ہوتی ہے اور اس کے زندہ ہونے کی خبر بھی دیتی رہتی ہے۔ الا قدر معلوم، یعنی مقرر جگہ پر جمع ہوا بناتے ہیں ایک وقت مقرر تک، فقدرنا، پھر ہم اس کو پورا کر سکے، فنعم القادرون، بس ہم کیا خوب اندازہ لگانے والے اور پورا کرنے والے ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس روز خرابی ہوگی جھٹلانے والوں کے لیے۔ الم نجعل الارض کفاتا، کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا، احیام و امواتا، زندوں اور مردوں کو، وجعلنا فیہا رواسی شامخات، پھر رکھے ہم نے زمین میں بوجھ کے لیے پہاڑ اونچے اونچے، واسقیناکم ماء فراتا، اور ہم نے تمہیں پیاس بجھانے والا پانی پلایا۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس روز خرابی ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، چل کے دیکھو جس چیز کو تم جھٹلاتے ہو،
انطلقوا چلو الی ظل ذی ثلاث شعب، ایسے سایوں میں کہ جن کے 3 شعبے ہیں، لا ذلیل ولا یغنی من اللہب، کہ نہ تو وہ گہری چھاؤں ہیں اور نہ ہی وہ کچھ کام آئے تپش میں، انہا ترمی بشرر کالقصر، اور وہ آگ ہے پھیلتی ہوئی جس کی چنگاریاں ہیں جیسے محل، کانہو جمالات صفر، جیسے زرد رنگ کے اونٹ ہو، ویل یومئذ للمکذبین، اس روز خرابی ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ یعنی ایک ہی چیز کو مختلف چیزوں سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ یعنی پہلے کہا کہ وہ سائے ہوں گے 3 تہوں والے، اب سائے سے تصور آتا ہے ایک کمفرٹیبل چیز کا، لیکن وہ سایہ جو ہے وہ گرم سایہ ہوگا، نہ تو وہ ٹھنڈی چھاؤں ہوگی اور نہ ہی گرمی سے کوئی تدارک کرے گی۔ پھر 2 چیزوں سے تعبیر کیا اس کو، اور کہ اس کی چنگاریاں ایسے اوپر اٹھیں گی جیسے کہ اونچے اونچے محل ہوں۔ پھر فرمایا کہ ایسے جیسے زرد رنگ کے اونٹ ہو، ویل یومئذ للمکذبین، اس روز خرابی ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ ھذا یوم لا ینطقون، یہ دن ہے کہ جس دن وہ بول نہ سکیں گے، ولا یؤذن لہم فیعتذرون، اور نہ ہی ان کو اجازت ہوگی کہ کچھ توبہ کریں اور ان کی توبہ قبول کی جائے۔ ویل یومئذ للمکذبین، خرابی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ ھذا یوم الفصل، یہ ہے فیصلے کا دن۔ جمعناکم والاولین، ہم نے تمہیں اور تم سے پہلوں کو جمع کیا۔ فإن کان لکم کید فکیدون، تو پھر اگر تمہارے پاس کوئی چال ہے چلنے کو تو چلو میرے خلاف۔ ویل یومئذ للمکذبین، خرابی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ ان المتقین فی ظلال وعیون، اب یہ اور سائے ہیں، وہ کیا تھے؟ وہ بادل کے سائے تھے جن میں ٹھنڈ بھی نہیں تھی اور گرمی سے کوئی تدارک بھی نہیں تھا۔ یہ اب اصل سائے ہیں۔ ان المتقین فی ظلال وعیون، یقیناً اللہ سے ڈرنے والے سایوں اور چشموں میں ہوں گے۔ وفواکہ مما یشتہون، اور میووں میں اپنی چاہت کے مطابق طرح طرح کے۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، کھاؤ اور پیو مزے سے، اس لیے کہ تم نے اچھا پرفارم کیا ہے اپنی پرفارمنس کی وجہ سے۔ انا کذالک نجزی المحسنین، ہم نیکوکاروں کو ایسے ہی کمپنسیٹ کیا کرتے ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس روز خرابی ہوگی جھٹلانے والوں کے لیے۔ کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، ان سے کہا جائے گا کھا لو اور برت لو، انہیں کہا جا رہا ہے، کہا جائے گا نہیں، کھا لو اور برت لو تھوڑا سا، تھوڑے دنوں۔ انکم مجرمون، یقیناً تم مجرم ہو، گناہ گار ہو۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس روز خرابی ہوگی جھٹلانے والوں کے لیے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، اور جب ان سے کہا جائے گا جھک جاؤ، جب انہیں کہا جاتا ہے جھک جاؤ تو جھکتے نہیں ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، نہیں جب نماز پڑھنے کو کہا جاتا ہے تو نہیں پڑھتے۔ خرابی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، تو پھر اب اس کے بعد وہ کس بات کو مانیں گے، کس بات پر یقین لائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب یہ 30واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔